مگر امام مسجد کا لیٹرینوں کے اوپر ایک کمرہ بنایا ہے پوری مسجدوں میں. یہاں تو اچھا ہوگا مجھے امید ہے انشاءاللہ، یہ تو مجھے امید ہے، مگر میں تمہیں یہ بات سمجھانے لگا ہوں. میں تو ویسے ہی اپنی بات تقریر میں جرنل کی ہے. اچھا کیا انہوں نے لقمہ دیا ہے کہ مجھے فخر ہو میں کہیں جا کر بتاؤں کہ جہاں شعبہ. اچھا بیٹا بیٹھ جائیں، آپ کدھر چلیں؟ کیا کام ہے؟ ادھر آؤ، چلو ادھر بیٹھ، چل ادھر بیٹھ میرے چاند، جلدی کرو بیٹھ جو کیا کرنا ادھر جا کے. آپ نے میرے چاند ادھر دیکھ، گفتگو سنیں ذرا دھیان سے. اللہ عمر چ برکت فرمائے میرے چاند مکھن ملائی. میری بات آج سن کے جانا ذرا دھیان سے. گھر کچھ نہیں کرنا، جا کر موبائل ہی چلانا ہے. ادھر بیٹھ، ساری رات لاہوری جاگتے ہیں مجھے پتا ہے. لفظ سنیے ذرا دھیان سے. کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں. آج مولویوں کے بچے مولوی کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ معاشرے میں اس کے بابا کو اس لیول کی عزت نہیں دی جاتی جس لیول کی انگریز اپنے ملازم کو عزت دیتا ہے. اور انگریز کو تم برا کہتے ہو. انگریز نے 4 ایکڑ زمین امام مسجد کو دی تھی. 2 ایکڑ 4 ایکڑ. انگریز نے مولوی کو 2 ایکڑ زمین دی تھی 4 ایکڑ. جاؤ آپ بھی گاؤں میں چلے جاؤ کسی میں، ادھر گھوڑی پال مربع، بولو نمبردار نو مربع زمین، کسی نو 2 مربے گھوڑی پال، یعنی فوج نو گھوڑی پال کے دینی ہے. سال چ ایک بچہ بچیرا ہوئے بچیری ہوئے وہ گورنمنٹ نو دینی. تے 5 کلے زمین انہیں وونی تے او جو آوے کھاوے پیوے. تے مولوی نو موچی نو بھی 4 کلے، سیپی نو بھی 4 کلے، مولوی نو بھی 4 کلے. مگر ہماری مسجدوں میں کیا ملتا ہے؟ ساری عمر سیوا کی مسجد کی اور مولوی مر گیا تو دی بیوہ نو کیا ہے ان تو عدت جا کے اپنے پینڈ پوری کر، اسا نواں مولوی رکھنا انہیں اتھے رہنا. ساری سوسائٹی مل کے یتیموں کا درس سن کے، بیووں کا درس سن کے، صلہ رحمی کا درس سن کے بوڑھے ہو گئے، مگر اپنے امام کی بیوہ سے صلہ رحمی نہ کر سکے. انہوں نے کسی کے کیا سے صلہ رحمی کرنی ہے؟ یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر ہضم کر لو گے انشاءاللہ ساری زندگی اسلام والے رستے تے رہو گے. کڑوی بڑی ہیں یہ میری باتیں، بہت کڑوی ہیں. یہ ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں پیسہ لگتا ہے. اپنے آپ کو چینج کرنا، کسی کو سٹیٹس دینا. مصطفیٰ نے دیا بلال کو سٹیٹس، سنیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. تو پھر بلال نے کیا کہا؟ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. سارے نعت رسول مل کے پڑھیں، قربان زمانہ ہے قربان. یہ نعت پڑھے پوری مسجد گونجے، پتہ لگے نعت رسول والی مسجد ہے. میرا ایمان ہے ہم حمد پڑھتے ہیں اللہ کی، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم نعت پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. فرشتے اللہ دا شریک کوئی نہیں، فرشتے مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں. مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. اچھا ابھی آپ کو مفت کا ثواب مل جانا نعت پڑھنے کا. نعت پڑھنی چاہیے مگر یہ گجرے پہن کے سرخا پاؤڈر لا کے خوشبوئاں لا کے کڑیاں نعتاں فیس بک تے پڑھ رہی ہیں، یہ نعتیں نہیں ہیں. نعت تو وہ ہے جس نبی کی تعریف کر رہی ہیں، اس کی بیٹی کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی. نعت تو یہ جس میں مدینہ یاد آئے، مدینے والا یاد آئے. تصور میں پڑھیں، مل کے پڑھیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہن پڑھو ذرا مل کے، قربان زمانہ ہے قربان ہے. یار ایک بلا اور میں تنوں لفظ دساں، نعت رسول اپنی زبان تے لے آؤ، قیامت نو تاڑا نام ہونا چاہے گا جڑے حضور دی مدح کرنے والے. قربان ہے. تصور میں پڑھیں، پتہ چلے حضور کی محبت میں بیٹھے. قربان زمانہ ہے قربان
وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا ہے حسنین کا اللہ عمر میں برکت فرمائے حسنین کا ہے سارے مل کے پڑھو گے نا سرور آئے گا حسنین ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور یہاں میں جملہ ایڈ کروں، کون کہتا یہ حضور کو اپنے جیسا مانتے؟ کبھی ہمارے پاس آ کر سنیں ہم کیا کہتے ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ان کے رتبے کی حد کیا بیان، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، کاری حیات سبھی سے پڑھا ہے، ساجد میر سبھی سے پڑھا ہے، شیخ منظور سبھی سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے تو یہی اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہی پڑھا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ہم نے جس کو بڑا مانا ہے نا، خدا نے اس کو کہیں کیلا نہیں چھوڑا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، یہ جو بندے کہہ دیتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور یہ جو پیسے آپ نے مجھے دیے نا، یہ قرآن میرے ہاتھ نہیں، یہ میرے پہ حرام ہے۔ وہ جو میں نے یتیم خانہ بنایا، میں نے تقریروں میں اعلان کیے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی بھی بندہ دے دیتا نا پیسے، میں اس پہ ہی لگاتا ہوں۔ ہاں اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ میں اپنی جیب میں لے کر اپنے بچوں کو کھلا بھی دوں، مگر میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر وہ جو یتیم غریب لاوارث میرے پاس رہتے ہیں ان پہ لگ جائیں گے، آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا، آپ کو بھی مل جائے گا۔ اس کا مجھے کوئی نہیں لالچ، آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ بات سن لیں، یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کر دی ہے، مینشن کر دی ہے۔ کئی بندوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی مولوی کو پیسے ملیں اس نے زور اور زیادہ لگایا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے میں نے مینشن کر دی کہ مجھے اس کی لالچ نہیں، یہ پیسے تو ان کی امانت ہے، جہاں مجھے مل گئے میں نے ان پہ لگا دینا۔ مگر آپ کو میں سب کو سمجھاؤں، آج وعدہ کرے سنی سنائی گل تے یقین، پہلے جس کے بارے الزام لگے اس سے پوچھا کرو کہ تمہارا نبی پاک کے بارے کیا عقیدہ ہے، پوچھا کرے، یہی تو ڈائیلاگ۔ سیاست میں کہتے ہو ٹیبل ٹاک کرو اور مذہب میں کہتے ہو انتہا پسندی دکھاؤ، نہیں، سیاست میں بھی ٹیبل ٹاک رکھو اور مذہب میں بھی ٹیبل ٹاک رکھو۔ ہاں اپنے ابو سے اور لاؤ، ماشاءاللہ یہ بچہ ہے نا، یہ میرا چاند ہے، اللہ عمر میں برکت، کہو آمین۔ یار یہ ساری مسجد والے اس بچے کے لیے دعا کریں، اللہ ساری عمر یہ بچہ ایسے ہی لوگوں کو دیتا رہے۔ یہ اس اچھا یہاں بھی ایک میں فکر آخرت پہ بات سمجھاؤں، اس کے باپ نے نا اس کو کیا سکھایا ہے کہ بیٹا جاؤ جا کر پیسے اس طرح دے کے آؤ، اس کو سکھایا ہے کہ کار خیر میں ساری عمر ایسے کرتے رہنا۔ دے تو اس کا ابو بھی ڈائریکٹ سکتا تھا، ادھر آ کے کہتا تھا لو مولوی صاحب، مگر یہ بہت اچھا قدم ہے کہ اپنے بچے کو پکڑائے ہیں تاکہ مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے۔ میں گیا ان کے بچے کی تعزیت پہ، مولانا صاحب سے میری کافی باتیں ہوئیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئیں، تو اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، بچے صحت والی زندگی دے آپ کو۔ وہ میں نے نا
میں نے مولانا صاحب کے ایک بات سنی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ ان لوگوں کی نا دل پہ بات نہ لیا کریں، یہ مولویوں کی جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے بڑا دین کا کام کیا ہے۔ کہتے یار میں تو کسی سے چندہ بھی نہیں مانگتا، یہ پھر بھی میری مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب اس میں ایک ریزن ہے، آپ کے ابو تھے رئیس سمجھتے امیر، ادھر جگیردار تھے، میں نے کہا آپ نے ان کو ایسے کرتے دیکھا ہے اور آپ بھی ایسے کرتے، انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی، تو میں نے کہا لہٰذا آپ کا ظرف اپنے ابو جیسا ہی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی عادت ہے، آپ نے اپنے ابو کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ وہ مولوی اور طرح کا ہے، اس نے ایسے کرتے نہیں دیکھا۔ لو مجھے اتنا خوش ہوئے، کہتا ہے یار کمال بات کی ہے۔ میں کہا جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینو لال محمد کولے ویچن والا۔ اللہ کی قسم قاری صاحب ادھر بیٹھے ہیں نا، انہوں نے مجھے کہا 32 سال ہو گئے مجھے اس مسجد کی خدمت کرتے، قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا اگر میرے دل میں ان کی پہلے 100% عزت تھی نا، اب کروڑ درجے بڑھ گئی ہے کہ اگر انگریز کے ملازم 30 22 23 گریڈ پہ ریٹائر ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ریٹائر افسر ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ دے ہاتھ پہندے نے جڑا 32 سال تو دا نوکر ہوئے، وہ دے نہیں وہ دے نال ہاتھ مل دے ہونے۔ اللہ کی قسم میں تو ویسے فون پہ بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، جیسے یہ کہیں اب ان کو جو میں نے جمعہ دیا تھا نا ان کو یہ عید والا بعد میں دیا ہے، یہ عید کے بعد جو دوسرے دن جمعہ میں نے ادھر پڑھانا ہے، اور ان کا جمعہ وہ پھر میں اور جہاں دیا۔ جب بھی مجھے فون کرتے ہیں نا مجھے یاد آ جاتا ہے شیخ منظور صاحب، بہت اچھے انسان، اللہ جہاں لیٹے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا۔ اور آپ آج مجھے بڑے اچھے لگے، کب سے بیٹھے ہیں سر نہیں ہلا رہے، ایڈی پیاری گفتگو تسی محبت نہ سن رہے، میں سنا رہے ہیں، میں چاہنا آج دی تاک رات اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ اور جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں عقیدہ بھی ساتھ ساتھ سمجھا رہا ہوں، فکر آخرت بھی سمجھا رہا ہوں، سوائے معاشرہ بھی کر رہا ہوں، معاشرے کی برائیاں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، مختلف اینگلوں سے باتیں سمجھا رہا ہوں تاکہ تانوں دین دی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گل بڑی وڈی ہے، توجہ رکھنا، مصطفیٰ کریم عام ہستی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اے بے مرشد لوگ نے، بھئی ہم کیسے بے مرشد ہو سکتے ہیں؟ ایتھے کسے نو پولیس والے نو کوئی کام بندے نو پہ جائے پولیس نال، تہاڈی سوسائٹی جو 2-4 بندے پھڑ کے لے جاوے نا، میں تو ویسے کیا ہے، میں تو ویسے مثال دیتی ہے، بھلا کو آنکھوں بھی مولوی صاحب ساڑی عید کرے تھانے کران آئے نا، نہیں میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، صرف مثال دیئے بزرگوں کہ 2-4 بندے پولیس لے جائے تے سوسائٹی دے 2-4 سرکردہ بندے، میں نام نہیں لینا کیونکہ یہ تھوڑی سی بات معیوب ہے، مگر میری مجبوری ہے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر سمجھانا، وہ 4-5 چودھری ٹھوکر دے، چلو تاڑی سوسائٹی جو باہر نکل جانے سارے ٹھوکر دے چودھری تھانے جان تے جا کے کہن بھی ساڑھا بندہ چھڑ دے، تے او ایسا چوکوے جڑے چھڑاؤن آئے انہوں نے بھی اندر دبو، ہون جڑا چھڑاؤن گیا او گیا اندر، جڑے باہر لین کھڑے ہو بھی مر گئے، جڑا والار چود پہلے ہی مریا ہے، تے جڑے گئے چھڑاؤن او بھی پھس گئے۔ میں نو سوال دا جواب چاہی دا چلیا، ایتھے جڑا تینو چھڑاؤن جائے تے او جاوے پھس تے ساری پارٹی دا ہوندہ بیڑا گرگ۔ اللہ کریم دی قدرت تو قربان جاواں سجنا، اسا مرشد اونوں منے آئی جیڑا ایتھے بھی نہیں پسند دیندہ تے اوتھے بھی نہیں پسند دے گا۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں یہ سنے لفظ، اللہ کی قسم ہے میرے نبی نو مرشد منو، میرے نبی دی شان کنی ہے، میرے نبی دی بات ایتھے بھی نہیں رد ہوندی تے اوتھے بھی نہیں رد ہونی، اچھی بولو ایتھے بھی نہیں رد ہونی تے ایتھے بھی نہیں رد۔ دینا حشرن سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا، اس امت دے گناہگارانو، ویسٹ ووڈ دے گناہگارانو، لاہور دے گناہگارانو، ٹھوکر دے گناہگارانو، میرے پیر نے سینے لا
لینا میرے آقا نے سینے. اور اگلا جملہ جڑے کہندے اپنے جیسا مندے اتھے نرتسی کر دوا سی کی ماننے آن جتھے کل نبیاں نے نا کرنی. ایتھے کہتے نہیں وڈے بھائی جنہ مندے لے وڈے پرانو تو لوکی تھپڑ بھی مار لیندے وڈے پرانو لوکی جیل بھی پھڑا دیندے وڈے پرانا لوکی بولنا بھی چھڑ دیندے وڈے پرانا لوکی زیادتی بھی کر لیندے. چلیا مثال او دئی دی جڑی عقل چ بھی آ جائے ایویں چھرلی چھڈی ہے پوری قوم چ تے لوکی آندے نے جناب اے وڈے پرا جنہ مندے اے سنو اسی کی ماننے ذرا نقطہ جڈی وڈی ہستی ہے او دے مثال بھی اڈی وڈی ہونی چاہیے. سنے جتھے کل نبیاں نے نا کرنی ایتھے بار پولیس آ جائے ہوندی نہیں یہ بات پکی ہے. وہ آ جائے ایتھوں 3 بندے آپ کا نام کیا بھائی محمد پرویز جائیں بزرگوں آپ کا نام اب پروفیسر عزت مآب عبدالرشید صاحب سر آپ کا نام مسعود صاحب آپ کا نام میاں عظمت اللہ صاحب. اب یہ 3 بزرگ میں نے ڈالے بیچ میں ایک جوان آدمی ڈالا. اب یہ کالی داڑھی لے کے باہر جائیں گے پرویز صاحب وہ نہیں افسر مانے گا. اب 3 بزرگ سفید داڑیاں لے کے جائیں بھی اسی تیرے باپ دی عمر دیں میرا چند میری مانتے جلسہ ہوں دے آپ بعد چو گال کرا لے. انہاں افسر جڈا مرضی کڑوا ہوئے انہیں کہنا ٹھیک ہے بزرگو تسی میرے باپ دی عمر دے ہو تاڑی سفید داڑھی ہے چٹی داڑھی ہے آئی سلوٹیو تسی پروفیسر ہو ساڑھے استاد ہو عزت دے لائق ہو ٹھیک ہے جلسہ کر لو بعد چو گال کرا لے. جتنا مرضی افسر کڑوا ہوئے وہ اپنے تو بڑے دی بات مننے گا سنے گا. اللہ جاندہ وے نبی جامعہ مسجد سارے نمازی ویکتے نے کسے دی نہیں مننی سارے انہوں موڑے آؤ نب جی جننے گئے سارے انہوں موڑے آؤ پر جنہ دی مننی ساری مسجد اڈی چوکے ویکے گی یار اینے انہوں موڑے آسو ویکھیے کدی مننی اور جدی ٹھوکرتے افسر مننی ساری مسجد انہوں ویکھ دیئے جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے او نہیں ویکھن گے آج کدی مننی سو جتے 1.25 لاکھ نبی ہوئے وہ نہیں ویکھن گے بھی آج کی نہیں منی سو. ہون شیر سمجھ آنا ہے جتھے کل نبیاں نے نا کرنی. صبح ساری بستی میں لوگ کہیں گے کہ یار ویسی الزام لگاتے تھے ناصر مدنی نے تو ہر اینگل سے باتیں کی کمال کر گیا. وجہ کیا ہے چان ہوئے تے سارا جگ ویندہ ہے اپنا بھی ویندہ تے بگانہ بھی ویندہ ہے. وہ وکری گل ساڑھے ملک تے ساڑھے مولویاں نو چان نظر نہیں ہوندہ تے رات 10:30 بجے لان کر دیندے نے کر دیندے نے مولوی لان انہوں چان شام و شام نظر ہی نہیں ہوندہ. وہ ساڑھے چان ویکھن والے حکومت دے متاج نے پر جیڑے نبی پاک دے نال محبت رکھ دینے وہ مغرب والے اپنی چھت تے چڑھ کے سنت رسول سمجھ کے چان ویکھ دینے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے یہ جیو پہ نہ دیکھا کرو چان یہ مولویوں کی دور بینو ان کو رہنے دو اپنی چھت پہ جایا کرو سنت رسول سمجھ کے جڑی آخری منٹی ہے نا وہ دیتے جا کے جتے سوسائٹی نے پابندی لائی ہوندی ہے نا بے ادوتے مکان نہیں بنا سکتے وہ بولو او دے اتے سارے بچے بیوی سنو اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کے چاند کی طرف دیکھا کرو یہ سمجھ کے کہ میرے نبی نے بھی چاند کو دیکھا تھا اور چاند ویکھ کے عید کرنا سنت رسول ہے. بولو چاند اچھا سی نکے نکے ہونے سا تے چھت تے چڑھ کے ماشاءاللہ چھت تے چڑھ کے نا اسی چاند وینے ہونے سا. ہون قسمیوں ختم ہو گیا کلچر. کتنے بندے آج وعدہ کر دے کہ اسی چاند رات نو تو کافی تے ہون مسجد دی چھت تو جانو رہے جنہوں نے بہتا انتظار ہوندہ چاند دا تے تسی آج وعدہ کرو کہ اسی سنت رسول تے عمل کران گے اسی چھت تے چڑھ کے چاند ویکھاں گے. اچھا ہاتھ نہیں کھڑے کتے ہاتھ کھڑے کرو گے مجھے ثواب ملے گا. یہ مردہ سنت زندہ کریں یہ مردہ سنت اونچی بولیں یہ مردہ سنت زندہ کریں اللہ آپ کو انشاءاللہ زندہ باد کر دے گا. حضور کی سنت پہ مرے نا حضور کی سنت سے پیار کریں.
جٹا توجہ چھوڑے حضور کی سنت سے پیار کریں ہون میں شعر پڑھنا ہون تانوں سمجھ آنی ہے جتے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی میرے مدنی نے اوتھے مل کے میرے آقا نے اوتھے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شانہ والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا اور پھر اسی ہوتے کی کہنا ہے سو سو وار اسیاں راضی پھر کہو سبحان اللہ لوریو میرا اگلا پروگرام ہے پر میں نو تانوں چھڑ کے جان نو دل نہیں کردہ پیا قسمیں میرا اگلا جلسہ جا رہا ہے پر میرا دل کردہ ہے تاڑنا آج میری ساری رات ہی لنگ جاوے مل کے پیار نل سو سو وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑھے وانڈ آئے پھر دوبارہ پڑھنا شعر تانوں سمجھ آئے گے سو سو وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑھے وانڈ محمد آیا او سرور دو جہانا لوگ گرانو لے کر چلے اٹھ بکری اور گائیں ساڑھے وانڈ محمد آیا حوض کو سرداساں دنیا دے دولت مک دے تے اوڑک نو مک جاوے او ساڑھے دولت پاک محمد مولا نال ملاوے سانو تے مصطفیٰ اتنی بڑی دولت ملی جنہیں اللہ نال ملانا ہے دنیا دی دولت مک جانی ہے اور سنیے بڑا قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں حضور کوئی عام دولت نہیں ہمارے لیے میں جملہ کہوں گا یہ کہتے ہیں مدینے نہیں جاتے بھائی کیوں نہیں جاتے دنیا میں بڑی بڑی جنتیں لوگوں نے بنائی بھی ہیں ڈکلیئر بھی کی ہیں مگر میرا چیلنج ہے لوگوں دنیا میں جو کہتا یہ مدینے نہیں جاتے آج ناصر مدنی کہنے لگا ہے لوگوں دنیا میں جس نے جنت دیکھنی ہے اس کو مدینے جانا پڑے گا ماں بینا بیتی و ممباری روزہ تو من ریاض الجنہ جس نے دنیا میں جنت دیکھنی مصطفیٰ کا روزہ دیکھ لے شعر پڑھا گا توجہ عالم نہ شہرادہ سینائے لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ساڑھی تے ٹھاری مکہ مدینہ ہے اسی تے اور کتے سٹاپ ہی نہیں کر دے میں نے ایک بندہ کہندا ہے تسی مکے مدینے تو اورا سٹاپ نہیں کر دے کتے جاندار رہدا نہیں کر دے میں کہ سٹاپ او کر دینے جنہوں نے امید ہوئے بھی اوتھوں اورا بھی یہ شہر لب سکتی ہے سانو پتہ ہے کھلون دا فائدہ ہی نہیں ہونا مکے مدینے تو پرا بھی جاڑ ہے اورا بھی جاڑ ہے خالص دین مکے مدینے میں ملے گا کہو انشاءاللہ رول ماڈل مانو میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خطاب کیا پچھلے رمضان میں مدینہ میں تو میں نے کہا کہ رول ماڈل مانو تو مدینے والے کو مانو وہ آج بھی نیٹ پہ خطاب موجود اس میں نے کہا میاں صاحب آئیڈیل مانو تو مصطفیٰ کو مانو یہ میری تقریر کا حصہ ہے لفظ ہے میں نے کہا ہے
آپ کو بھی آج کہنے لگا ہوں، نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا۔ اب یہ بچے انگلش مین بھی بیٹھے، ان کو تھوڑا سا ٹچ تو دینا بنتا ہے نا، کہ انگلش میں بھی ٹچ اس طرح رکھا کرو، آپ انگلش بولتے ہیں۔ نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا، ادھر رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، توحید باری تعالیٰ کو جو مانتا نہیں، مشن مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، رہبر مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سٹیٹس مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، پرسنالٹی مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ لگی مجھ پہ رحمت رب کی، برسنے لگی تجھ پہ رحمت رب کی۔ اب اگلا جملہ بولوں گا، برسنے لگی ان پہ رحمت رب کی، جن کا دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ حضور کو سبجیکٹ مانو، دنیا کے ہر سبجیکٹ میں چینجنگ آئے گی۔ پروفیسر صاحب بیٹھے، ان کو پوچھو سلیبس بدلے گا، ماہر تعلیم بدلے گا، سنیے ماہر تعلیم بدلے گا، سٹیٹس بدلے گا، مگر دنیا کا ایک سلیبس ایسا ہے 1500 سال گزرے ہیں، دنیا بدلی ہے یہ نہیں بدلا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ اس کو تھامو، اس کو تھامو۔ قرآن نے کہا، مصطفیٰ نے کہا۔ اب میں قرآن کی آیت بھی اس حدیث کے ساتھ اٹیچ کروں نا تاکہ تفسیر ہو جائے۔ قرآن کہتا ذرا سنیے ذرا دھیان سے، وَإِذَا قِيلَ لَمْ تَعْالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ لوگوں قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن منزل من اللہ، حدیث رسول دی طرف آ جاؤ، حدیث رسول منزل من اللہ۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، یہ بچے ادھر قاری صاحب کا بیٹا ابو بکر ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے بولا مجھے کرنٹ لوکیشن بھیجیں، انہوں نے بھیجی۔ وہ میرے بھائی عبد المنان آئے کیمرہ مین، ان کو بولا کہ یہ لوکیشن پہ تم چلے جاؤ، اس کو میں نے فون کیا، پہنچ گئے، کہتے پہنچ گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے اسی لوکیشن پہ جو آپ نے سینڈ کی۔ اب میں بھی اسی لوکیشن کو فالو کیا، ادھر پہنچا، اس نے مجھے اپنے گھر سے بتانا شروع کر دیا، رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، اور پھر ادھر آ کے کہا آپ کا جو اصل مقصد تھا، جس منزل پہ آپ نے پہنچنا تھا وہ مسجد آ گئی ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر نہیں رکا تھا، ادھر بندے باہر کھڑے تھے، وہ میں اپنی لوکیشن کے کہنے پہ رکا تھا کہ جنہوں نے آپ کو بلایا ہے انہوں نے یہاں تک آپ کو بلایا ہے، یہ گھر آ گیا ہے، یہ مسجد ہے، یہ مقام ہے، آپ کی منزل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ اس انگریز کی بنائی ایپ کو فالو کر کے، اس سے گائیڈ لے کے، رائٹ نیوٹرن جو جو کہتی رہی وہ اس کو مان کے رائٹ دائیں بائیں ہو کر اپنی منزل پہ پہنچ سکتا ہے۔ چلیا مصطفیٰ کو لو گائیڈ لائن لے کے، مصطفیٰ کو لو جناب اللہ پوچھ کے جنت نہیں پہنچ سکتا۔ لوکیشن گوگل پہ، میپ پہ، بولو انسان نے رجسٹرڈ کرائی نا ویسٹ ووڈ کلونی، اس میں غلطی بھی ہو سکتی، کئی دفعہ گھر کے پچھلی سائڈ پہ بیٹھ کے کرے نا کمرے میں، وہ دوسری گلی میں بھی لے جاتی، لوکیشن کئی دفعہ غلط بھی لے جاتی۔ اللہ کی قسم ہے، بندے کی بنائی ایپ رجسٹرڈ کرائی، لوکیشن رجسٹرڈ کرائی، غلط ہو سکتی ہے، مگر جنت کی لوکیشن مصطفیٰ نے بتلائی ہے، قیامت تک غلط نہیں ہوگی، جو اس پہ چلے گا جنت پہنچ جائے گا۔
یہ لوکیشن تمہیں سیدھی جنت لے جائے گی. میں کہنا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. پڑھو محمد نو چھڑیا. اچھا یہاں میں ایک فتویٰ دیتا ہوں. جتنے مرضی ادھر نیک بندے بیٹھے ہیں, کئی بندے مسجد میں بولنا پسند نہیں کرتے, مگر یہاں ان کو بولنا پڑے گا, نہیں تو ان کا ایمان جا سکتا ہے. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے. یہاں میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نو چھڑنا گزارا نہیں ہونا. اگر کوئی چپ رہے گا تو بدگمانی پھیلے گی. رضا مندی دی علامت ہے سکوت. کسی نے آکھنا یار یہ تو کہندا ہوندی ہے, چپ کر کے بیٹھا ہے. اب گواہی سب نے ڈالنی. محمد نو چھڑیا گزارا ہونا. سب نے ہونا لفظ کہنا ہے. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں. کوئی چپ نہ رہے. 3 دفعہ گواہی ڈالو. قیامت کو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا. یا اللہ کہندے سی تیرے نبی نو چھڑیا گزارا نہیں. محمد نو چھڑیا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا. جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا. سرکار نے ایسے نہ ٹچ کرنا ہے جیسے ایمپوریم مال کے نابجی بڑے بڑے آپ جاتے ہیں پیسوں میں. ابھی آپ سامنے جاتے ہیں سنسر دروازے, وہ کھل جاتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے, یہ تو انسان نے آج سنسر سسٹم لگایا نا, تو قرآن حدیث نے تو بتایا کہ اللہ نے تب سے جنت کے دروازے پہ سنسر لگایا ہوا ہے. اور اللہ نے اس سنسر کو ایک عکس بھی سیو کرایا ہے اور ایک نام بھی اس میں سیو کرایا ہے. ادھر قرآن مجید پڑھنے کے لیے ایک قلم چلی ہے, وہ جس پہ کلک کرے گی وہ سورت پڑھنا شروع ہو جائے گی. وہ قلم کو سیو کرائی ہوئی سورت ہے. ہاں جی, اللہ نے اس سنسر کو چہرہ بھی سیو کرایا ہے اور نام بھی سیو کرایا ہے. ذرا سنیے آڈیو اینڈ ویڈیو. یہ ڈیجیٹل نظام تمہارا آج کا ہے. اللہ نے اپنی جنت بنا کے وہاں پہلے سیو کر دیا ہے اور ساتھ کہا تیرے سنسر میں کسی نہ کسی دن خرابی بھی آ سکتی ہے. مثال 100 آدمی ڈائریکٹ جائے, اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, مگر وہاں 1.25 لاکھ بیک وقت آئے گا. اس سنسر کے سامنے, دروازے کے سامنے 1.25 لاکھ نبی آئے گا, مگر وہ دروازہ نہیں کھولے گا. وہ دروازہ اب بھی کوئی کہے یہ بڑے بھائی جیسا مانتے ہیں تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ہم تو صرف سنا ہی سکتے, ہدایت تو اس کے پاس ہے نا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ہدایت کس کے پاس ہے؟ ایتھے بھی ایک شعر پڑھاں گا نا بھی تاکہ تھوڑے لفظ سمجھ آئے میرے چاند. کیوں بھی آپ کو کوئی جلدی تو نہیں نا, آپ تو آئی تاک رات جاگنے کے لیے, مجھے جلدی, میں نے اگلے جلسے پہ جانا ہے. مگر آپ کے صورتیں دیکھ کے, چہرے دیکھ کے, بھائی جان کھڑے ہیں باہر بلو سوٹ والے سارے جوان, میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ چلو یار ان کو اور زیادہ ٹائم دوں اور دوں. میں چاہتا ہوں کہ آج میرے جتنے چاند آئے ہیں ان کے دلوں میں حضور کی محبت بھی بیٹھے, غلط فہمیاں بھی دور ہوں. یہ جنگ جنریشن کو کہا گیا ہے اس مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ یہ ایسے نہیں کرتے, ایسے کہتے. بھائی نہیں, جیڑے راتوں کو ڈکے اتھے جانا چاہیے تاکہ تانوں نیو انفرمیشن ملے. جیڑی کتاب پڑھن تو کوئی ڈکے انہوں پڑھنا چاہیے. بولو انہوں ہدایت اللہ کو. کتاب چ کوئی جادو نہیں کہ تانوں گمراہ کر دے گا. کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے تمہیں گمراہ کر دے گا. کہنے والوں نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جو گے. شاہ عبدالعزیز, شاہ محدث دہلوی, جناب دلی میں جتنے شاہ ولی اللہ
اور ان سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم ہے، انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ کرا کے پڑھا کے گمراہ ہونا تھا، ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لکھوی خاندان نے پنجابی میں ترجمہ کیا قرآن کا ہیں؟ تو اگر قرآن پڑھنے سے کسی چیز کا ترجمہ کرنے سے کوئی گمراہ ہوتا، پھر حضور نے کیوں کہا میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی زبان میں میرا دین اپنی قوم کو سمجھائے؟ یہ جتنے بیٹھے بھائی کوئی نہیں بس آپ اپنے موبائل پہ ہاتھ رکھیں، باقی خیر ہے انشاءاللہ۔